کرام اب اس مسئلے کا کہ جو چھوٹے مرزا صاحب نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اب صحابی کا قول اور تابعی کا قول وہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر عیب ظاہر ہو جائے تو عیب دار جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس حوالے سے بھی میں صرف ایک روایت پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا بھی تعلق جو ہے انہوں نے کس طرح پیش کیا۔ ابو داؤد شریف 2802 نمبر روایت 2802 سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عوراؤها والمریدۃ بین مرضها والارجاء بین دلعها۔ چار ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ پہلی اندھی قربانی کہ جس کا اندھا پن واضح ہو، دوسری ایسی مریض جس کا مرض ظاہر ہو، اور تیسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو۔ ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنا فرمان، آپ کا ارشاد کہ آپ نے فرمایا کانے جانور کی قربانی جس کا کانا پن ظاہر ہو، اسی طرح ایسا جانور جس کا مریض ہو اور اس کا مرض بھی ظاہر ہو، اور ایسا جانور جس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو، تو ان کی قربانی یعنی اندھے کی اور بیمار کی اور لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہ دونوں اقوال، ایک صحابی کا قول ہے اور دوسری تابعی کا قول ہے، اور ایک طرف سرکار دو عالم علیہ السلام کا قول ہے، اور چونکہ اس میں تفصیل نہیں ہے ان دونوں فتووں کے اندر کہ بھئی کانے سے مراد کون سی کانی تھی، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی بہت کانی ہو، تو انہوں نے اس کو اجازت دے دیا اس کا کانا پن ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح جس فتوے میں حضرت امام زہری کا یہ لکھا گیا، انہوں نے کہا کہ مریض کی قربانی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا مرض ہو، لیکن یہاں سے چھوٹے مرزا صاحب نے یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بغیر تفصیل کے اس کے حوالے سے جو صحیح مسئلہ تھا وہ بھی نہیں بتایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو فرمان اقدس ہے کہ لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، تو چھوٹے مرزا صاحب جاہلوں کے پیشوا ہیں، چونکہ وہ خود بھی جاہل ہیں، جہالت میں فتوے دیتے ہیں اور جہالت میں مسائل بیان کرتے ہیں، اور انہیں کسی مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ چھوٹے مرزا صاحب کی اپنی زبانی یہ مسئلہ، یہ حصہ دیکھیے گا کہ جس میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ کلپ بھی سن لیجیے۔ عید کی نماز سے پہلے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی جی؟ بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے کی گوشت کھانے کے لیے۔ ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اب پچھلے والا مسئلہ یہ تھا جو پہلے کلپ آپ نے دیکھا، اس کو بھی دیکھیں۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہے، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی۔ آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کیسے مسئلہ بیان کیا۔ پہلے کہا کہ 2 دن پہلے قربانی ہو سکتی ہے، وہ قربانی ہوگی، اس کے 3 حصے کریں گے، اس کو اسی طرح قربان کریں گے، اور دوسرے کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ آپ عید قربان سے پہلے جائیں اور وہاں جا کے چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے، آپ کیا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں عید سے پہلے قربانی ہو جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، اور کبھی